السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے چند گزارشات کہ آج ہر ایک چیز کی بہتات ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، تو اتنے زیادہ بہتات کے اندر صحیح راستے کی پہچان کیا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں ساتھ چلیں گے، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے نہیں ماننی، مثلا چاروں ائمہ جو ہیں میں نے ان کی نہیں ماننی، میں نے بخاری کو دیکھنا کیا کرنا ہے، تو یہ میرا فہم امام بخاری کا جتنا ہے، میرا وقت، میرا سوچ، میری سمجھ، میری تو سمجھ اتنی ہے کہ میں کہتا ہوں جو تھوڑا سا کوئی مسئلہ دیکھ لے، کوئی حل نکال دے اس کا۔ ہمارے تو دین کا معیار یہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان لوگوں جیسی ہماری دین کی سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا سارا کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ تو ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ خود فیصلے کرو، خود پڑھو، اور خود اپنا حال ہمارا یہ ہے کہ ہم دین کی پوری ٹرمز کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ٹرم کون سی استعمال ہے۔ تو اس لیے ہر دور کے اندر یہ فتنے سر اٹھائیں گے، فتنے سر اٹھاتے رہیں گے، سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو ان چیزوں سے بدزن کیا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو بدزن کیا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں ہم نے گھر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر میں نے صرف قرآن اور حدیث اپنے طور پر پڑھ کر فیصلے کر لیے کہ میں نے دین کو ایسے لے کر چلنا ہے، تو بھائی فیصلہ کرو، اپنے بچوں کو بھی میں نے کالج یونیورسٹی نہیں بھیجنا، آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ خود لائر ہیں، آپ خود بزنس مین ہیں، پڑھا دیں ان کو کتابیں، ہر ترجمے کے اندر کتابیں مل جاتی ہیں، گھر میں بیٹھ کر یہ بچہ پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کو معاشرے میں بھیج دیں کہ یہ گھر کی یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن کے آیا ہے، یہ گھر کے کالج کے اندر سارا کچھ کر کے آیا، معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہدایت کے دو طریقے ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اور رجال اللہ کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی کہ کتابیں 4 ہیں، رجال اللہ 1,24,000 ہیں۔ اور ادھر دمشق سے جا رہے ہیں مدینہ، مدینہ سے جا رہے ہیں دمشق، ایک حدیث طیبہ کے لیے، اور یہاں پر علم کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ فتنے ہیں۔ پڑھو، خود پڑھو دین کا علم، خود پڑھو دین کی کتابیں، خود پڑھو حدیث کے ترجمے، لیکن کسی عالم ماہر استاد کی زیر نگرانی۔ خود میں نہیں آئے گا۔ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، ہر ایک حدیث کے اندر علم کے حاصل کرنے کے فضائل ہیں۔ کیسے حاصل کریں گے؟ یہ کہہ کر کے پڑھتے رہو، خود ہی سارا کچھ کرتے رہو، جو تمہیں سمجھ آئے کر لو۔ یہاں اپنی مسجد کی بات بتا دیتا ہوں، ایک صاحب مجھ سے ملے، میں نے وہ جمعہ پڑھایا تھا نماز کے بارے میں، تو اس میں یہ تھا کہ صف سیدھی کرنے کے بارے میں کئی سارے حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں۔ کس کے بارے میں؟ صف بندی کے بارے میں۔ اور صف بندی ان ساری احادیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے صف یوں درمیان میں خلا تھوڑا بھی نہ ہو، ملی ہوئی ہو۔ اب کچھ دوست کہتے ہیں کندھا ملاؤ، کچھ دوست کہتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملاؤ، ٹھیک ہے، احادیث سامنے ہیں۔ اب ایک حدیث طیبہ اسی اگلی سنیں، صف بندی کے بارے میں ہی ہے کہ گردن سے گردن ملاؤ، ران سے ران ملاؤ۔ یہ ران، یہ تھائی، یہ مل سکتی ہے نماز میں، حدیث طیبہ میں تو ہے۔ گردن سے گردن ملاؤ، حدیث طیبہ میں تو ہے۔ کندھے سے کندھا ملاؤ، حدیث طیبہ میں تو ہے۔ پاؤں سے پاؤں ملاؤ، حدیث طیبہ میں تو ہے۔ اب ایک ہی کے اوپر اتنا ڈٹ جانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں کندھے سے کندھا ہی ملانا ہے، پاؤں سے پاؤں ہی ملانا ہے؟ آپ ایک پوائنٹ پر جناب تین تعلیم دی گئی علماء نے کہ مقصد صف کا ساتھ ہونا ہے۔ پاؤں سے پاؤں ملا کر کرتے ہو تو کر لو، کندھے سے کندھا ملا کر کرتے ہو تو کر لو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے جمعے میں بھی اسی انداز سے کہا تھا، صف سیدھا کر اللہ پہ دستا، لیکن چیچی نہ چیچی ملا آمدہ نہیں جیسے۔ تو میں کہا بھائی پھر میں تو گردن بھی دیکھ رہا ہوں حدیث طیبہ میں،
میں باپ کے ساتھ گردن کیسے ملاؤں؟ یہ نقصان ہے۔ پھر ایک اور صاحب مل گئے، وہ تو جی یہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں اس کی تو آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت تو نہیں نہ پڑھنی ہوتی۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں پڑھنی ہوتی؟ پڑھنی ہوتی۔ وہ ساڈے قاری صاحب نے تو دسے، میں کہا خدا کا نام لو، اتنا تو سارے قاریوں کو پتا ہے کہ سنتیں کیسے پڑھنی ہے، فلاں چیز کیسے کرنی۔ یہ فتنے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر فتنے ہیں، آپ نہیں جان سکتے، خدا کی قسم آپ نہیں دین کے بارے میں جان سکتے کہ کون فتنہ ہے، کون غلط بات کس انداز میں کر رہا ہے۔ اگر میرا منصب، میرا عہدہ، میرا یہ منبر مجھے اجازت دے نا تو میں نام لے کے ان سکالرز گھٹیا جو دین سے بھی نہ بلد، جو اخلاقیات سے بھی نہ بلد، میں آپ کو لمبی ایک فہرست بتا دوں کہ دین کا نام لے کر دین کا حلیہ کون بگاڑ رہا ہے، آپ نہیں پہچان سکتے۔ آپ بس، میں کھلی مثالیں دینے کا عادی ہوں۔ مثال کے طور پر میں اگر صرف رفع دین کرنے لگ جاؤں سارا معاشرہ کچھ ہو جائے گا، بندہ ساڈا اہل حدیث ہو گیا، ساڈا امام اہل حدیث ہے، بس اس سے آگے اہل حدیثوں میں کچھ نہیں ہے۔ اگر میں صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ اسی میں پڑھنے لگ جاؤں سارے کہیں گے بندہ ساڈا بریلوی ہو گیا، بندہ ساڈا یہ امام مفتی ساڈا ہی، بس اس سے آگے علم کوئی نہیں۔ اگر میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ ختم نہ جلاؤ مزار میں دینا چاہو، وہ کہیں گے بندہ دیوبندی ہو گیا، بس ٹھیک ہے بندہ اپنا ہی، بس۔ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر سنت ہے مسواک کرنا۔ کبھی کسی بھی مسلک کے عالم نے آپ کو کہا کہ مسواک ہماری پہچان؟ اتنا سا کر دیا سارے دین کو۔ اللہ سے ڈر کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے جیسے سامنے لاؤ مولوی، میرے جیسے عالم دین سامنے لاؤ جو تمہیں کہتے ہیں کہ صرف کندا ہی ملانا ہے، صرف چیچے ہی ملانی نہیں، ساری حدیثیں بتاؤ کہ کیا ملانی۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، نماز پڑھنے کے بارے میں حدیث طیبہ میں ہے، اطمینان سے پڑھیں، دعائیں جتنی بھی ہیں نا، دعائیں جتنی بھی ہیں، رکوع کے درمیان کی، سجدے کی، 2 سجدوں کے درمیان کی، رکوع کے اندر کی، سجدے کے اندر کی، یہ فرائض میں نہیں ہے، یہ امام کے لیے نہیں ہے۔ یہ نفل نماز آپ اکیلے پڑھے، فرض آپ اکیلے پڑھے پڑھتے رہے، کیوں نہیں ہے؟ حدیث طیبہ ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے، جو لوگوں کا امام بنے، وہ مختصر ہلکی نماز پڑھائے، اس میں بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ کیا کریں گے آپ کو کسی نے نہیں، میں اپنے پروفیشن کے اعتبار سے لگا ہوا ہوں نا دین میں، ملتا ہوں مختلف مسالک کے لوگوں سے، خود بھی پڑھتا ہوں ساروں کو، منبر رسول پر بیٹھ کر پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ کبھی آپ کو کسی عالم نے نہیں بتایا ہوگا کہ بخاری شریف کی روایت ایک ایسی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اتنی جلدی میں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ یہ نہ ہو کہ گاڑی آپ کے انتظار میں کھڑی ہے دوسری کو میں تو ساتویں دعا حج ہی پڑھی ہے، میری نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں۔ یہ دین ہے، فطرت ہے، یہ دین ہے، یہ دین آپ کو کسی کا پابند، کسی کو آپ کا پابند نہیں کرتا، دوسروں کو آپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ ماحول دیکھو بھائی، نماز کیسے تم نے پڑھنی، تم اسٹیشن پہ ہو، ایئرپورٹ پہ ہو، لاری اڈے میں ہو، موٹر وے پہ ہو، تمہارے پیچھے مسافر ہے، تمہارے پیچھے کون ہے، اکیلے ہو تو لگے رہو، کسی کو ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب میں 8 سال مجھے یہاں پر ہو گئے، میں نے کبھی بھی جمعے کی مسنون کی رات جمعے کی نماز میں نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ میں بہت سارے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھ نہیں آتے، مستقل بیماری کا شکار ہے، اور پھر میرے سامنے میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی امام بنے تو مختصر نماز پڑھائے۔ کیا میں جو صورتیں پڑھتا ہوں اس سے نماز نہیں ہوتی؟ کوئی فتویٰ دے دے آگے کہ نہیں نماز ہوتی؟ تو دین کا سمجھ، دین کا فہم کبھی بھی آپ کو رجال اللہ کے بغیر میسر نہیں آئے گا۔ اب آخری سوال کہ پھر عالم دین صحیح کون ہوگا، جو آخری ہماری گنڈی ہوتی ہے۔ تو بھائی جس پر آپ کا اعتماد ہے، قطع نظر کسی بھی مسئلے کو، میں کھلے مزاج کا آدمی، جس پر آپ کا اعتماد ہے، ہاں آپ کا کوئی ایک دینی رہبر رہنما ضرور ہونا چاہیے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ کا ضرور کوئی عالم دین جس بھی مسلک کو آپ پسند کرتے ہیں، جس بھی میتھڈ کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کا ایک معتبر عالم دین، پڑھا لکھا عالم دین، وہ آپ کا رہبر رہنما ہونا چاہیے۔ یہ میری باتیں اب تھوڑا اثر کریں گی، بعد میں آپ کو زیادہ پریشان کریں گی، تو پریشانی والی بات کوئی نہیں، میں ادھر ہی ہوں۔
ساری نمازیں ادھر ہی پڑھتا ہوں، کریں مجھ سے سوال، پوچھیں، میں آپ سے زیادہ اصلاح کا مستحق ہوں، اس لیے کہ میں نے لوگوں کو ایڈریس کرنا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مجھے کوئی سمجھائے، مجھ سے کوئی سمجھے، تو میرے اندر وہ والی باتیں نہیں ہے کہ نہیں بس یہ ہو گیا تو یہی ہو گیا۔ آپ پورے دائرہ کار حدیث طیبہ کو دیکھا جائے، جیسے میں عرض کیا، کبھی سنی آپ نے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نماز بھی پڑھی ہے کہ جس میں حضرت عائشہ کہیں کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ بھی پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیا مطلب؟ پڑھی ہے، ترتیب، وقت، مینج کیا ماحول کو، اور پھر اطمینان سے بھی پڑھی ہے، ڈھیروں حدیثیں، ڈھیروں دعائیں ہمیں بتائی ہیں۔ امامت کے لیے الگ سے بتا دی ہے کہ امام جب بنے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، مسافر، مریض، سرد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچے کے رونے کی آواز سن کے نماز مختصر کر دی تھی۔ اس لیے ہدایت کو آنے کے لیے کسی ایک کتاب اللہ، رجال اللہ کی نگرانی میں پڑھے۔ قرآن کریم میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو انبیاء علیہ السلام کے حقیقی جانشین اور حقیقی ان کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا فہم، دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔